بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہاری اوقات ہے مجھ سے شادی کرنے کی، نہ نوکری ہے نہ گھر۔ میں اپنے ماموزاد کزن سے عشق کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے دھتکار دیا اور ایک امیر آدمی سے شادی کر لی۔ میں دل برداشتہ ہو کر دوسرے شہر چلا آیا۔ یہاں میں نے سیخ کباب کا سٹال لگا لیا۔ نہ دن دیکھا نہ رات، خوب کام کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سالوں میں نے 2 ریسٹورنٹ کھول لیے۔ ایک دن آدھا چہرہ چھپائے ایک عورت نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ جیسے ہی میں اس کے ہاتھ پر پیسے رکھنے لگا، میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کوئی اور نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی دکھتی رگ ہوتی ہے، اور مرد چاہے جتنا بھی عمر رسیدہ ہو، اس کے دل و دماغ کا 80% حصہ ہمیشہ کسی نہ کسی عورت کے خیال میں ہی الجھا رہتا ہے، چاہے وہ عورت اس کی بیوی ہو یا محبوبہ ہو یا کوئی ایسی ہستی جس کا صرف نام لینا ہی دل کو دھڑکنے پر مجبور کر دے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ایک عورت برسوں سے میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کی ہر بات، اس کی ہر عادت، یہاں تک کہ اس کی خاموشی بھی میرے اندر گونجتی تھی۔ میں نے کبھی کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے جذبات، اپنے وعدے، اپنے ارادے سب اس ایک عورت کے قدموں میں رکھ دیے تھے۔ لیکن آج میری زندگی میں وہ لمحہ آیا جس نے میرے یقین کو، میرے عشق کو، میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری دکان پر ایک نقاب پوش عورت آئی۔ وہ بہت خاموش تھی، جیسے اس کے ہونٹوں پر صدیوں کی چپ طاری ہو۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے ہر قدم کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہو، جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ میرے دل نے بے اختیار دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ آخر یہ عورت کون ہے جس نے ایک لمحے میں مجھے وہ سب بھلا دیا جس میں برسوں سے سینے میں بسائے بیٹھا تھا؟ لیکن میرے قدم نہیں رکے۔ میں بڑھتا گیا اور وہ عورت مجھ سے آگے نکلتی گئی۔ میں کیوں اس کے پیچھے جا رہا تھا؟ میں اس سے کیا چاہتا تھا مجھے خود نہیں معلوم تھا، لیکن میرے دل میں ایک انجانی سی کشش تھی، جیسے کسی اندیکھے راز نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ میں نے اس کی خاموشی میں اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرنے شروع کر دیے تھے، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ عورت کون ہے تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نہ رہی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا ہو، اور میری سانسیں ایک دم رک گئی ہوں، کیونکہ جس عورت کو میرا نام ارباز ہے، میرے بابا ایک سادہ سے انسان تھے کی زندگی کا بیشتر وقت ریلوے اسٹیشن کے کنارے سموسوں کی چھوٹی سی دکان پر گزر جاتا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ دکان کے لیے تیاری کرتے، آٹے میں پانی ڈالتے، آلو ابالتے، اور پھر دن بھر چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو کر مسافروں کو گرم گرم سموسے بیچتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں محنت کی بو تھی، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک تھکن سی چھپی رہتی تھی۔ ماں کا کام بھی کوئی کم تھکا دینے والا نہ تھا۔ وہ محلے کے گھروں میں جا جا کر برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، اور کبھی کبھار چھوٹے بچوں کو سنبھالتی تھی۔ ہماری زندگی کسی فلم کے سین نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سچ تھا جس میں نہ کوئی شوخی تھی، نہ کوئی خوشبو، اور نہ ہی کوئی امید۔ جب میں جوان ہوا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے اندر ایک طوفان ابھرا ہوا ہے۔ میں خود کو کسی قید میں محسوس کرتا تھا۔ میرے جسم میں ایک انرجی تھی، ایک بے چینی، جو ہر وقت مجھے کسی نہ کسی طرف کھینچتی رہتی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو خود کو دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ ایک غریب ریلوے ورکر کا بیٹا اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ میری آنکھیں گہری تھی، رنگ صاف تھا، بال گھنے تھے، اور قد بھی اچھا خاصا تھا۔ لیکن جب جیب میں پیسے نہ ہوں تو شکل کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میری خوبصورتی میرے لیے کسی گالی کی طرح تھی، کیونکہ میں اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اسے بیچ سکتا تھا، اور نہ ہی اس پر فخر کر سکتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ کوئی نوکری مل جائے، لیکن ہر جگہ سے یہی جواب آتا تھا کہ تمہاری تعلیم ناکافی ہے یا تمہارے پاس تجربہ نہیں ہے۔ میں خود بھی دل سے نوکری کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی بند گلی میں کھڑا ہوں اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز تھی جس نے مجھے اندر سے توڑا،
बहुत زندہ رکھا ہوا تھا، لیکن ایک چیز تھی جس نے مجھے اندر سے تھوڑا بہت زندہ رکھا ہوا تھا، وہ تھا کھانے کا شوق۔ میں کھانے کا دیوانہ تھا، صرف کھانا کھانے کا نہیں بلکہ کھانے کو دیکھنے، اس کی خوشبو محسوس کرنے اور اسے پکانے کا بھی جنون تھا۔ جب ماں رات کو تھکی ہاری آتی تھی تو میں اکثر چولہے کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ماں آج کھانا میں بناؤں گا۔ پہلے تو ہنستی اور کہتی کہ یہ کوئی لڑکوں کا کام ہے، لیکن جب اس نے میرا بنایا ہوا آلو گوشت کھایا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے مجھے دعا دی۔ ایک دن جب ماں کام سے واپس آئی تو میں نے اسے چولہے پر چکن کڑھائی بناتے ہوئے کہا، ماں کھانا تیار ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہ گئی اور بولی کہ تجھے آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، ماں مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور وہ چپ ہو گئی، اور شاید اسے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر کچھ الگ ہے، کچھ خاص ہے، لیکن پھر بھی اس کے لہجے میں ایک تشویش رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ سب سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر تم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ضروری ہے، نوکری ضروری ہے۔ لیکن میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو نور تھی۔ وہ میری مامانی کی بیٹی تھی، میری ہم عمر تھی، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ ذہین اور سمجھدار۔ وہ 12ویں کی کلاس میں تھی اور ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کیا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی خواب سجے ہوں، جیسے وہ اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئی ہو۔ وہ ہر وقت کتابوں میں گم رہتی تھی، لیکن جب بھی ہماری نظر ملتی تھی مجھے لگتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ساری دنیا رک گئی ہو اور صرف میں اور وہ باقی رہ گئے ہوں۔ اسے دیکھتا رہتا، چھپ چھپ کر کھڑکی سے، گلی میں سے۔ جب وہ سکول جاتی تھی یا بازار سے واپس آتی تھی تو میرے دل میں ایک بے نام سی خوشی جاگتی تھی۔ ہماری بات چیت بس رسمی سی ہوتی تھی، جیسے کزنوں کے درمیان ہوتی ہے، کبھی سلام دعا، کبھی کوئی بات، ہنسی مذاق، لیکن میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا کیونکہ میں اسے کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں میرے دل کا حال پڑھ لے، لیکن وہ شاید اتنی معصوم تھی یا شاید میں اتنا بیوقوف تھا کہ کوئی سگنل ہی نہیں دے پایا۔ میری محبت خاموشی تھی اور میری زبان بند۔ میں نے اس کے لیے نہ کبھی کوئی شعر کہا، نہ کوئی تحفہ دیا، بس دل میں اس کا نام بسا رکھا تھا۔ پھر ایک دن جب دل کا بوجھ حد سے بڑھ گیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے نور سے شادی کرنی ہے۔ ماں نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے میرے چہرے پر لکھا ہوا کچھ پڑھنا چاہتی تھی۔ پھر ایسے سے بولی کہ بیٹا میں ان سے کیا کہوں جب ان کی بیٹی پڑھ رہی ہے اور ہمارا بیٹا نہ تعلیم رکھتا ہے نہ کوئی روزگار۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، میرے کانوں میں گونج سی ہونے لگی اور میری سانسیں رک رک کر چلنے لگی۔ میں ماں کے سامنے چپ کھڑا رہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ اس دن میں نے خود سے بات کرنا چھوڑ دی، میں آئینے سے نظریں چرانے لگا کہ اب مجھے اپنی خوبصورتی پر بھی شرم آنے لگی تھی کہ یہ خوبصورتی بھی کسی کام کی نہیں جو اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکے۔ میری محبت سچی تھی، پاکیزہ تھی، بے لوث تھی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں رکھا، میں نے بس اتنا چاہا تھا کہ وہ میری ہو جائے اور ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں۔ لیکن اب یہ خواب بھی مجھے بے رحم لگنے لگا تھا، جیسے قسمت میرے ہر خواب پر کہکے لگا رہی ہو۔ پتہ نہیں میری ماں نے کسی کو رازدار بنایا تھا یا میری کسی کزن نے خوشی خوشی چغلی کر دی تھی، مگر یہ بات نور تک پہنچ گئی کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میری زبان سے نکلی ہوتی تو شاید وہ اسے ایک مذاق سمجھ لیتی یا کم از کم مجھے جھڑک کر چپ کرا دیتی، مگر جب یہ بات اسے کسی اور کی زبانی پہنچی، کسی خبر کی طرح جیسے بازار میں کوئی افواہ چلتی ہے، تو اس نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ ہم ایک شادی میں تھے، خاندان بھر کے لوگ وہاں موجود تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، کہکے گونج رہے تھے، بچے دوڑ رہے تھے، جوان لڑکیاں دلہن کے گرد گھیرا ڈالے بیٹی سیلفیاں لے رہی تھی اور لڑکے آپس میں گھوم رہے تھے۔ اس ماحول میں اچانک مجھے لگا کہ میرے ارد گرد کا سب کچھ رک گیا ہے۔
جیسے کسی نے وقت کو تھام لیا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ آ رہی تھی، سر رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی، پٹے کے ایک کونے کو سینے پر سنبھالتی ہوئی تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی، جیسے وہ مجھ پر برسنے والی ہو، اور وہ واقعی ایسا ہی کرنے والی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر رکی، اس کے آنکھوں میں آگ تھی اور چہرے پر ایسا غصہ تھا کہ مجھے لگا ابھی تھپڑ مار دے گی۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا کہ تم لوگوں کو کہتے پھر رہے ہو کہ مجھے پسند کرتے ہو، تمہاری شکل بری نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہارے پاس نہ نوکری ہے نہ تعلیم ہے۔ تمہارے باپ کا کام سب کو پتہ ہے، اور ریلوے اسٹیشن پر سموسے بیچتا ہے، اور تمہاری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے۔ ہاں، ہم بھی غریب ہیں، لیکن ہم کسی کے جھوٹے برتن نہیں دھوتے، نہ ہی سر عام چیزیں بیچتے ہیں۔ تم کیا سوچ کے مجھ سے محبت کے خواب دیکھتے ہو؟ اگر آئندہ میرے بارے میں کچھ بھی کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ یہ باتیں سن کر میرا دل جیسے پتھر بن گیا، میرے کانوں میں جیسے سیسا بھر گیا اور جسم میں سے جان نکل گئی۔ میں تو وہی لڑکا تھا جو ہر رات اس کے خیالوں میں گم ہو کر سوتا تھا۔ میں تو وہی تھا جس نے اپنی ہر دعا میں صرف اس کا نام مانگا تھا۔ وہی لڑکا جس نے کبھی کسی اور لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہی ارباز جو اپنی غربت کے باوجود خوابوں میں اس کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا بسا چکا تھا، اور آج اس کی زبان سے اپنے لیے نفرت سن کر میں بکھر گیا۔ میں جس زبان سے محبت کے الفاظ سننا چاہتا تھا، وہاں سے لعنت ملی، تذلیل ملی اور حقارت ملی۔ یہ ہفتہ میرے لیے قیامت بن کر اترا۔ صرف نور کی باتوں نے ہی مجھے نہیں توڑا، بلکہ قدرت نے بھی میرے صبر کا امتحان لے لیا۔ میرے ماں باپ جن کے سہارے میں سانس لیتا تھا، ایک لمحے میں مجھ سے چھن گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے تھیلے کے قریب کھڑے تھے۔ میری ماں بابا کے لیے سموسے کی پلیٹ لے کر آئی تھی۔ شاید ان کے ساتھ کھانا کھانے کے دل چاہ رہا تھا، تو شاید کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مگر ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے قدرت بھی رو پڑی، اور اسی لمحے ایک بے قابو بس ان پر چڑھ دوڑی اور ان کا خون زمین پر بکھر گیا اور میری دنیا اجڑ گئی۔ ان کا جنازہ میں نے خود اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ جب مٹی ڈالتے وقت میں نے ان کے چہروں کو آخری بار دیکھا تو لگا جیسے ان کی آنکھوں میں میرے لیے سوال تھے۔ شاید پچھتاوا تھا وہ مجھے کچھ دے کر نہیں جا سکے، یا شاید دکھ تھا کہ میں اب تنہا ہو چکا ہوں۔ گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، دیواروں سے نظریں ملاتا بھی بوجھ لگتا تھا، میں اکیلا بیٹھا تھا، دیواروں سے نظریں ملانا بھی بوجھ لگتا تھا۔ ہر کونے میں ان کی یاد آتی تھی، ہر دروازہ ان کی آواز دیتا تھا۔ گھر کا سامان بیچ کر میں نے ان کی ادھار چکائے۔ وہ چولہا، وہ بستر، وہ برتن سب بک گیا جو کبھی ماں کے ہاتھوں سے جلا کرتے تھے۔ اب وہاں خاموشی تھی، بس ایک خالہ تھی جو کبھی کبھار کھانا بھجوا دیتی تھی۔ ان کی شفقت ماں جیسی تھی۔ وہ آتی تھی، میرے بالوں میں تیل لگاتی تھی، میرے لیے رو رو کر دعائیں کر وہ کہتی تھی بیٹا کچھ کر لو۔ اب وقت نہیں رکا کرتا اور جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن میرے اندر سے ہمت ہی ختم ہو چکی تھی۔ میرے زخم ابھی بھرے نہ تھے کہ ایک اور صدمہ زندگی میں داخل ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ نور کے لیے ایک سرکاری ملازم کا رشتہ آیا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، مستقل تنخواہ ہے، لڑکا خوش شکل ہے اور اس کی شادی بھی جلد ہونے والی ہے۔ میری سانس جیسے رک گئی ہو، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو اور اسے آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا ہو۔ جس لڑکی کے لیے میں نے اپنی زندگی کے خواب سجائے تھے، وہ اب کسی اور کی دلہن بننے والی تھی۔ جس کے نام پر میں نے دعائیں مانگی تھی، اب وہ کسی اور کے نام کی مہندی لگائے گی۔ میرے لیے اب گاؤں میں رہنا محال ہو چکا تھا۔ مجھ پر ہر گلی، ہر راستہ، ہر درخت، ہر دیوار نور کی یاد دلاتی تھی۔ ان ہواؤں میں سانس لینا دشوار ہو چکا تھا جن ہواؤں میں اس کی شادی کی شہنائی بجنے والی تھی۔
میں اس منظر کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، میں خود کو نہیں سنبھال سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ بیچا۔ وہ تھی میری سائیکل، اور اس سے حاصل ہوئے صرف 3,000 روپے، وہی لے کر میں شہر کی طرف نکل گیا۔ میرے پاس اب نہ محبت تھی، نہ ماں باپ کی دعائیں، نہ تعلیم، نہ ہنر، کوئی خواب اور نہ کوئی راستہ تھا، بس خالی جیب اور زخمی دل لیے میں اس انجان دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ شہر آ چکا تھا، دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیب میں 3,000 روپے اور ذہن میں صرف یہی سوچ کہ کسی نہ کسی طرح خود کو زندہ رکھنا ہے۔ جیسے ہی شہر کی سڑکوں پر قدم رکھا تو ہر طرف سے شور سنائی دے رہا تھا، ٹریفک کا ہجوم، لوگوں کی آوازیں، رکشوں کا ہارن، فٹ پاتھ پر بیٹھے چھوٹے دکانداروں کی آوازیں، اور ان سب کے بیچ مجھے ایک چولہے سے اٹھتی ہوئی مہک نے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک ریڑھی پر سیخ کباب بن رہے تھے، دھواں اوپر جا رہا تھا اور ساتھ ہی ذائقہ دار خوشبو میری نتنوں میں گھس رہی تھی۔ ریڑھی والا اکیلا کھڑا تھا اور پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے سیخیں پلٹا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے روٹیوں کا انتظام کر رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کہ کیا آپ اکیلے کام کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا ہیلپر آج نہیں آیا۔ میں نے کہا اگر آپ کو کوئی چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ وہ رک کر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم کر لو گے کام؟ میں نے کہا ہاں میں کر لوں گا۔ تو کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس نیت ہی ہونی چاہیے، اور مجھے اس وقت صرف کام کی تلاش تھی۔ وہ مان گیا اور میں نے اسی وقت اس کے ساتھ ہاتھ بٹایا۔ کھانے کے لیے چٹائیاں بچھانا، گاہکوں کو پانی دینا، خالی پلیٹیں اٹھانا، ریڑھی کو صاف رکھنا، میں نے ہر کام دل سے کیا۔ اور اس دن کے آخر میں جب اس نے مجھے 50 روپے دیے تو مجھے لگا جیسے میری جیب میں خزانہ آ گیا ہو۔ اگلے دن بھی گیا، اس کے ساتھ کام کیا، تیسرے دن بھی، اور پھر دن پر دن گزرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب وہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیوی مجھے دیکھ کر بڑی پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ آج ریڑھی بند کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں خود ریڑھی لے کر چلا جاؤں گا۔ میں ریڑھی کو لے کر اسی جگہ پہنچا جہاں ہم روز کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے خود چولہا جلایا، خود سیخیں تیار کی، مسالے ملائے اور گوشت لگا کر سیخ کباب تیار کیے۔ دھواں اڑتا رہا اور گاہک آتے رہے، ان کے چہروں پر خوشی آتی رہی، کیونکہ میں نے ان کو وہی ذائقہ دیا جو ان کی زبان کو بھا گیا تھا۔ جب شام ہوئی اور میں واپس گیا اور پیسے مالک کے ہاتھ میں رکھے تو وہ حیران ہو کر بولا آج کیا لوگ زیادہ آئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں، واقعی آج کافی رش تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ صحت یاب ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج میں خود چلتا ہوں ریڑھی پہ۔ جیسے ہی ریڑھی لگائی اور گاہک آنے شروع ہوئے تو ہر کوئی یہی کہنے لگا کہ پچھلے ہفتے جو لڑکا تھا اس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ تھا، اس کے کباب نے تو ہمیں دیوانہ بنا دیا۔ مالک ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا واقعی تم میں کوئی بات ہے، تم تو مجھ سے بھی بہتر بنا رہے ہو۔ میں نے اس کی بات پر مسکرا کر صرف سر ہلا دیا، کیونکہ کھانے کا شوق مجھے بچپن سے تھا اور میں اس میں مہارت رکھتا تھا۔ میں نے ہر چیز دل سے سیکھی تھی اور محنت سے سیکھی تھی۔ اب میں باقاعدگی سے اس کے ساتھ کام کرنے لگا۔ مجھے روز کچھ نہ کچھ اجرت ملنے لگی۔ کچھ دنوں بعد جب میرے پاس تھوڑے بہت پیسے جمع ہوئے تو میں نے ایک پرانی سیکنڈ ہینڈ ریڑھی خریدی اور خود اپنا سیٹ اپ لگایا۔ میں نے دن رات کی تمیز بھلا دی، سردی گرمی بارش دھوپ ہر موسم میں سڑک پر کھڑا رہا۔ میں نے دن دیکھا نہ رات، نہ آرام کیا نہ چھٹی کی۔ میں صرف ایک ہی بات جانتا تھا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میرے ہاتھ میرے اللہ نے خاص برکت رکھی تھی۔ میرے کبابوں کا ذائقہ ایسا ہوتا تھا کہ گاہک کھا کر انگلیاں چاٹتے تھے۔ میں دن میں بیچتا تھا اور رات کو نئے مسالے بنانے کی ریسرچ کرتا تھا۔ کبھی دکانداروں سے مشورے لیتا، کبھی انٹرنیٹ کیفے جا کر ترکیبیں دیکھتا۔ یوں کرتے کرتے میں اس مقام پر آ گیا کہ میں نے ایک پرانا ہوٹل خرید لیا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہلے حلوہ پوری کا ہوٹل تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، پر میرے ساتھ نصیب کا ہاتھ تھا۔ جب میں نے اس جگہ
बारबेक्यू होटल बनाया तो पहले ही दिन से रश लग गया। मेरे हाथ के ज़ायके का चर्चा होने लगा, लोग दूर दूर से आने लगे। फिर जब होटल चलने लगा और आमदनी बढ़ी तो मैंने उसी नाम की एक और ब्रांच शहर के दूसरे हिस्से में खोल दी और कुछ वक्त बाद तीसरी ब्रांच भी बनाई। मैंने वर्कर रखे, उनको खुद तरतीब दी, अपने हाथों से सिखाया कि मिसाले कैसे तैयार होते हैं, गोश्त कैसे मैरिनेट किया जाता है और आग पर कबाब को कितनी देर पकाया जाता है। मेरे वर्कर भी मेरे तरीके को दिल से अपनाए मेरे वर्कर भी मेरे तरीके को दिल से अपनाते गए और मेरा नाम बनने लगा। मैं खुद ज़्यादातर अपनी पहली ब्रांच पर बैठता था क्योंकि वही जगह थी जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। वही रेडी की जगह थी जहाँ मैंने पहली बार सीख पर गोश्त चढ़ाया था। वक्त गुजरते गुजरते 5 साल बीत चुके थे। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मेरे पास अब सब कुछ था, लेकिन मैंने सादगी न छोड़ी। एक बड़ा बंगला नहीं खरीदा बल्कि एक फ्लैट खरीदा, क्योंकि मैं अब अकेला था और अकेले के लिए छत ही काफ़ी होती है। मेरे पास एक छोटी गाड़ी थी जो मेरे काम के लिए मौजूद थी। रोज़ की सेल अच्छी खासी हो जाती थी और मैं दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा करता था जिसने मुझे नाम दिया, मकाम दिया, इज़्ज़त दी और वो सब कुछ दिया जो कभी एक ख्वाब सा लगता था। दिल करता था कि आज माँ बाप ज़िंदा होते, वो भी देखते मुझे कि मैं कितना कामयाब हो गया हूँ। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इंसान ने जैसा सोचा वैसे नहीं होता, लेकिन उसे एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैंने तो अपने पुराने गांव की खबरें लेना ही छोड़ दिया था। वहाँ पर मेरे ननहाल के भी कुछ रिश्ते बाकी थे और कुछ ददहाल के भी, लेकिन मैं कभी वहाँ नहीं गया। जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो मेरी खाला ही थी जिन्होंने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं उनको नहीं भुलाता था। उनके उनके 2 बेटे बेरोजगार हुए तो वो भी शहर आ गए। उनको मैंने होटल में ही रहने की जगह भी दी और नौकरी भी। वो भी यहाँ पर काम कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे। खाला मुझे हमेशा दुआएं देती थी। एक दिन खाला से फ़ोन पर बात हो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे बेटे मेहनत से काम तो करते हैं ना। मैंने बताया कि सब ठीक है। वो इधर उधर की बातें करने लगी और उनकी ज़बान पे नूर का जिक्र आने लगा। वो कहने लगी वो जो अपनी नूर थी ना अपने घर में। अभी वो इतना बोली कि मैंने उनको चुप करवा दिया। मुझे पता था वो ये कहने वाली थी कि नूर अपने घर में बहुत खुश है। अच्छी बात थी कि वो खुश थी। मुझे उसकी खुशियों से मसला नहीं था। मैं तो उसे हमेशा खुश ही देखना चाहता था, चाहे तो मेरे साथ चाहे किसी और के साथ। लेकिन जिस औरत से इंसान मोहब्बत करता है उसको वो किसी और की दस्त रस में तो नहीं देख सकता, इसलिए मैं कोई जिक्र नहीं सुनना चाहता था। खाला ने भी मेरी बात को समझ लिया, जैसे दोबारा ये जिक्र भी यहीं पे रोक दिया। कहते हैं कि अपने लिए मकसद बनाते रहना चाहिए। मेरा मकसद क्या था? माँ बाप को खुश देखना और नूर से शादी करना, और उन दिनों को अब मैं तकमील नहीं दे सकता था। मेरा अब कोई मकसद ही नहीं था, इसलिए ज़िंदगी बेमाना लगती थी, बस गुजर रही थी। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि पहले से बेहतर माहौल में हूँ। जब मुझे रात को नींद नहीं आती थी तो मैं करवटें बदलते हुए छत को घूरने लगता था। कमरे की खामोशी मेरे कानों में गूंजने लगती थी और दिल में एक अजीब सी उदासी उतरने लगती थी। ऐसे मैं अपनी आंखें बंद करके खुद को एक और दुनिया में ले जाता था। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मेरी थी, जहाँ कोई गुर्बत नहीं थी, कोई तन्हाई नहीं थी, कोई जुदाई नहीं थी, जहाँ मेरी नूर मेरे साथ थी, मेरी बीवी बनकर मेरे साथ जी रही थी। मैं सोचता था कि मैं और उसकी शादी हो चुकी है। मैं दिन भर होटल में काम करने के बाद थका हारा घर आता हूँ और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देता हूँ तो दरवाज़ा खुलता है और नूर सामने खड़ी होती है। नूर ने अपने दुपट्टे को शानों पर जमाए हुए हैं और उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट होती है जो मैंने बरसों पहले आखिरी बार देखी थी। वो मेरे हाथ से मेरा बैग पकड़ लेती है और कहती है कि इतनी देर क्यों लगा दी? आपको आते आते मैं कब कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी आवाज़ मेरे दिल की दीवारों से टकरा कर एक मीठी सी गूंज पैदा करती है और मैं लम्हे भर के लिए दुनिया व माफिया से बेखबर हो जाता हूँ। वो मेरा हाथ थाम कर मुझे कमरे में ले जाती है और हंसते हुए कहती है कि आइए,
میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو سامنے والے پلنگ پر میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیٹا جو ماں کے پیٹ سے لگا ہوا سو رہا ہے، اور ایک پیاری سی بیٹی جو کمر کے بل لیٹی ہوئی اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں کچھ دبائے نیند کے کھوئی ہوئی ہے۔ میں ان کو دیکھ کر ٹھٹک جاتا ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ میں اپنے آپ کو مکمل محسوس کرنے لگتا ہوں، جیسے میری ذات کا ہر خلا بھر گیا ہو۔ نور میرے قریب آ کر دھیرے سے کہتی کہ آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے گرم گرم اور بہت محبت سے۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھ جاتی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے نوالے بنا کر کھلاتی۔ ہر نوالے میں ایک محبت ہوتی ہے، ایک دھیما سا احساس ہوتا ہے، ایک تسلی ہوتی ہے جو میرے دل کے زخموں پر مرہم بن کر لگتی ہے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں اور وہ بغیر کچھ کہے میری آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیتی ہے۔ رات گہری ہو جاتی ہے اور جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں تو وہ میرے بازو پر سر رکھتی ہے اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ آج کتنا رش تھا، کیا گاہک خوش تھے، کیا آپ تھک گئے ہیں۔ میں ہنستا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ اگر ہر رات تمہارے پاس آنا ہو تو سارا دن تھکنے میں مزہ آتا ہے۔ پھر ہم ایک دوسرے کی باہوں میں سو جاتے، جیسے ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں چھپ جانا چاہتے ہوں۔ بس یہی سب میں راتوں کو سوچتا رہتا تھا، یہی خواب بار بار اپنی آنکھوں میں سجاتا تھا، اور انہی خیالوں میں کبھی نہ کبھی نیند آ جاتی، نیند جو اب خوابوں سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی، کیونکہ حقیقت تو بے رنگ تھی اور خواب ہی وہ واحد دنیا تھی جہاں میری محبت میری زندگی کا حصہ تھی۔ ہمیشہ سچی محبت کرنے والوں کے نصیب میں یہ امتحان لکھے ہوتے ہیں، اور میرے نصیب کا امتحان بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ 6 سال ہونے کو آئے تھے اس بات کو، لیکن آج تک ایسا ایک دن بھی نہیں گزرا جب میں نے نور کے بارے میں نہ سوچا ہو، اور اس کی آواز کی آنکھیں، اس کی ہستی، سب کچھ میرے ساتھ زندہ تھا، جیسے وہ میرے اندر ہی کہیں چھپی ہوئی ہو، جیسے وہ میرا ایک حصہ ہو جو میں چاہ کر بھی خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ نور ایسی زندگی گزار رہی ہوگی، اس امیر آدمی کے ساتھ بچے بھی ہوں گے، اور میرے خیالوں میں بس یہی جہان بس ہے، لیکن وہ تو اس جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ جی رہی ہوگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا اور بازار کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں دن بھر کی تھکن ہر ایک کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ ہمارے بیشتر ورکر اپنا کام ختم کر کے برتن سمیٹ رہے تھے، میز صاف ہو رہی تھی، دیگوں کے ڈھکن رکھے جا چکے تھے، اور بچا ہوا کھانا گنتی میں آ چکا تھا کہ اتنے میں ایک ورکر میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی سی تھی، اور اس نے ایسا سے کہا کہ باہر ایک عورت آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ اسے کھانا چاہیے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، کیا وہ بھیک مانگ رہی ہے؟ تو ورکر نے سر ہلا کر کہا، جی صاحب، شاید بھوکی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ آواز میں کہا کہ جو کھانا بالکل صاف ستھرا بچا ہے وہ ایک شاپر میں ڈالو اور دے دو، اسے کوئی بات نہیں، یہ بھی انسان ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہوگی، وہ چلی جائے گی تو ہمارا کیا جائے گا؟ ورکر نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ میں دوبارہ اپنے حساب کتاب میں مشغول ہو گیا تھا کہ چند لمحوں بعد میرے دل میں ایک خیال کودا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ عورت سچ میں مصیبت میں ہو، کھانے کے ساتھ ساتھ اسے شاید پیسوں کی بھی ضرورت ہو۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5,000 کا ایک نوٹ نکالا اور ورکر کو کہا، اسے بلا لو۔ کہا، صاحب بلا رہے ہیں۔ ورکر اس طرف گیا اور وہ کچھ ہی لمحوں میں وہ عورت وہاں سے مڑی اور میری طرف آنے لگی۔ میں اسے ہوٹل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میری طرف آئی، میری نظریں اس کے قدموں پر پڑی۔ اس کے پیروں میں ایک جوتا تھا جو ٹوٹا ہوا تھا، دوسرے پاؤں میں جوتا ہی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے چہرے کا آدھا حصہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے کہ شاید یہ رقم اس کے کچھ کام آ جائے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے کیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری سانس رکنے لگی،
میری آنکھیں پھیل گئی اور میرے وجود کی ساری توانائی جیسے کسی نے نچوڑ لی ہو، کیونکہ میں اس ہاتھ کو پہچانتا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس کو میں برسوں سے تھامنے کی دعا کرتا آیا تھا۔ یہ ہاتھ وہی ہاتھ تھا جو کبھی میرے خوابوں میں آ کر میرا چہرہ چھوتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی۔ میری زبان سے کانپتی ہوئی آواز نکلی، نور، اور وہ چونک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور چند لمحے خالی آنکھوں سے گھورتی رہی، پھر جیسے ہی پہچان ہوئی تو اس نے فوراً اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا۔ اس کی پیشانی پر ایک پرانی چوٹ کا نشان تھا جو شاید برسوں سے وہاں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں وہی نور، وہی چمک، وہی درد تھا جسے میں کبھی بھول نہ پایا تھا۔ وہ جیسے ہی میری آنکھوں میں دیکھتی گئی، اس کی آنکھیں چھلکنے لگی اور پھر وہ رونے لگی، ایسا رونا جیسے کوئی بچہ برسوں بعد ماں سے ملے تو سسکیاں بھر کے روتا ہے، جیسے کسی نے برسوں کا بوجھ یکدم اتار دیا۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میرے ورکر بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے، کچھ حیران تھے، کچھ خاموش تھے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، او تم سب اپنا کام کرو، میں اسے گاڑی میں لے جا رہا ہوں۔ میں نے تیزی سے گاڑی نکالی اور اسے ساتھ بٹھا کر شہر سے دور اپنے گھر کی طرف لے گیا۔ راستہ بھر وہ خاموش رہی، لیکن اس کی سسکیاں مسلسل چلتی رہی۔ اس کے کپڑے، اس کی حالت، سب کچھ گواہی دے رہی تھی کہ وہ کئی دنوں سے سڑکوں پر تھی۔ اس کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا۔ وہ بے سہارا، بے یار و مددگار کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھی، اور اس تلاش میں وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گیا۔ وہ ایسے قدم رکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کسی چھت کے نیچے آ چکی ہے۔ میں نے فوراً الماری سے ایک جوڑا نکالا جو صاف ستھرا اور نرم کپڑے تھا، اسے دیا۔ میں نے ساتھ میں ایک بڑی سی چادر بھی دی اور کہا کہ یہ تم دوپٹے کے طور پر اوڑھ لو اور باتھ روم میں جا کر نہا لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، پھر کھانا کھا لینا۔ مجھے اس گھر کو بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے ہر چیز اس کے لیے نئی ہو، جیسے برسوں بعد کسی نے اسے عزت۔ میں نے کہا کہ یہ سوچ رہی ہو یہ تمہارا ہی گھر ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ وہ دھیرے سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا جو گرم بھی تھا اور خوشبودار بھی۔ جب وہ باہر نکلی، اس نے صاف کپڑے پہن لیے تھے اور چادر کو دوپٹے کی طرح سنبھال رکھا تھا۔ اس نے میز پر بیٹھ کر کھانے کی طرف دیکھا اور چند لمحے رک گئی، پھر جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ وہ نوالے کے ساتھ سسکیاں لے رہی تھی، جیسے کئی دنوں سے اس کے حلق میں کچھ نہیں اترا تھا۔ وہ اب جب پیٹ کو کچھ ملا تھا، دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہونے لگا تھا۔ میں نے ایسا سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اس حال میں کیوں ہو؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم گاؤں میں تھی نا؟ وہ خاموش تھی، صرف آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے لفظوں سے پہلے درد بول رہا ہو۔ جیسے اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے لہجے میں ایک ایسی تھکن تھی جو صرف دکھ سہنے کے بعد آتی ہے۔ وہ تھوڑا رکی، جیسے الفاظ چبا رہی ہو، پھر کہنے لگی، وہ شخص بہت بڑا آدمی تھا، وہ ایک سرکاری دفتر میں افسر تھا، اس کا اپنا گھر تھا، اس کی اپنی گاڑی تھی اور معاشرے میں اس کی اچھی خاصی عزت تھی۔ میری ماں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی تھی، وہ رشتہ لے کر آیا تھا۔ سب نے سمجھایا کہ میری زندگی سنور جائے گی۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا، وہ ہنستا، مجھ سے بات کرتا تھا، کچھ چیزیں تحفے میں بھی دیتا تھا۔ میں نے سمجھا شاید میری قسمت اچھی ہو گئی ہے، لیکن پھر ایک دن اس نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر بلایا اور مجھ سے کہا کہ اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرے حسن و سلوک کا اثر ہے، وہ اپنے دوستوں سے میرا تعارف کروانا چاہتا تھا۔ میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، اینے میں خود کو دیکھا، بالوں کی کنگھی کی، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی، لیکن دل تھوڑا گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ جب اس کے دوست آئے اور اس نے مجھے ان کے پاس بٹھا دیا اور خود چپکے سے باہر نکل گیا تو میں پریشان ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، دوسرا عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور عجیب باتیں کرنے لگا۔ میرے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، میں وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی
لیکن میری ٹانگیں جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کیا تھا؟ تو اس نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، تم تو بس بیٹھی رہی تھی۔ نہ تمہاری وجہ سے میرے دوست خوش ہوئے ہیں اور نہ ان میں سے ایک بڑے آدمی نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ اگلا ٹینڈر مجھے ہی ملے گا۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ میری عصمت کا سودا کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے نام کے لیے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تو وہ بولا طلاق دے دوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا دے دو۔ وہ بولا ٹھیک ہے، دیکھ لینا تم کیسے جی سکو گی۔ پھر اس نے طلاق دی، مجھے میرے گھر بھیج دیا اور ساتھ یہ کہہ دیا یہ عورت خود بازار کی ہے، یہ خود دوسروں کے گھروں میں جاتی ہے۔ میرے والدین نے مجھے گھر تو رکھ لیا لیکن ایسے جیسے کوئی ناپاک چیز رکھ لی ہو۔ میں ایک کمرے میں رہتی تھی جہاں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب کھانا بچ جاتا تب مجھے دیا جاتا تھا۔ میں نے بہت دن سہے، پھر ایک رات میں گھر چھوڑ کر نکل گئی، اس امید سے کہ شہر میں نوکری کروں گی، کچھ کروں گی، اپنی نئی زندگی شروع کروں گی۔ لیکن جس جگہ میں انٹرویو کے لیے گئی وہاں بھی وہی بات نکلی۔ ایک شخص نے کہا کہ تمہیں نوکری چاہیے تو پہلے کچھ وقت میرے ساتھ گزارو۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں وہاں سے نکلی تو پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، رہنے کو جگہ بھی نہیں تھی۔ میں نے سڑک پر بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ پھر وہ دن آ گیا جب میں نے ہاتھ پھیلانے شروع کیے، کھانے کے لیے، زندگی کے لیے۔ ہر گزرتا دن میرے لیے زہر جیسا ہو گیا تھا، لیکن میں نے زندہ رہنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ بول رہی تھی اور میں اندر سے سڑ رہا تھا، اس کا ہر لفظ میرے دل کو چیر رہا تھا۔ میں اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکا اور رونے لگا۔ وہ چونک گئی، کہنے لگی کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب ہوا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ وہ تھوڑا خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی لیکن میں نے تو تمہیں خود ٹھکرا دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے تمہیں کتنی باتیں سنائی تھی؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے، لیکن وہ باتیں دل سے نہیں زبان سے نکلی تھی، اور میں دل کی بات سمجھتا ہوں۔ تم ہمیشہ میرے دل میں رہی ہو، اور جب کوئی دل میں بستا ہے تو اس کی باتیں بری نہیں لگتی۔ وہ نظریں جھکا گئی، پھر کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا اب تم یہیں رہو، تمہیں کہیں نہیں جانا۔ میں تمہارے لیے نوکری کا بندوبست کروں گا۔ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی، اس مسکراہٹ میں شکر بھی تھا اور دکھ بھی۔ پھر وہ خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں کمرے میں بیٹھا دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ اب یہ لڑکی اکیلی نہیں ہے، اب میں اس کے ساتھ ہوں اور جو بھی ہوا اس کا حساب میں چکاؤں گا۔ میرا ایک پرانا گاہک تھا جو ہمیشہ کہتا تھا کہ تمہارے ہاتھ کے کباب جیسے دنیا میں کسی کے نہیں۔ ایک دن وہ آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم تو بڑے افسر ہو، کسی خفیہ سروس میں کام کرتے ہو، میں تمہیں ایک کام بتاؤں تو کرو گے؟ وہ ہنسا اور بولا تمہاری خاطر جان بھی حاضر ہے۔ میں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کا نام نوید ہے، اس کا دفتر کا پتہ بھی میں نے دیا اور بتایا کہ یہ بندہ بہت گھپلے کرتا ہے، بڑے لوگوں کی چاپلوسی کے لیے اپنی بیوی تک کو استعمال کرتا تھا۔ اب وہ عورت میرے ساتھ رہتی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ آدمی اب بھی دناتا پھر رہا ہے۔ وہ بولا کہ 1 منٹ کا کام ہے، تم فکر ہی نہ کرو۔ اور پھر کچھ دن بعد اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ پر انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور اسے نوکری سے معطل کر دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بس اتنا ہی ہوا ہے؟ تو بولا نہیں، اسے پولیس نے بلایا ہے اور تھانے میں تھوڑی مہمان نوازی بھی کی ہے جو اس جیسے لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ آئندہ کسی عورت کو یوں نہ بیچ سکیں۔ میں نے یہ سب نور کو بتایا تو میں نے سوچا کہ وہ خوشی سے میری طرف دوڑ کر آئے گی، شاید آنکھوں میں چمک آ جائے گی، لیکن نہیں، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر حال میں ہوں، میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ لیکن وہ سر جھکائے بیٹھی رہی اور بس اتنا بولی کہ تم مجھے کیوں قبول کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کیا ہے؟ میں تو وہ عورت ہوں جس کو اس کے اپنے چھوڑ گئے، جس کا ہر قدم بدنامی کے دائرے میں رہا، جس نے عزت کو فقط خواب کی صورت میں دیکھا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں، تم آج میرے سامنے
तुम आज मुझसे बात कर रही हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारे हाल और मुस्तकबिल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। नूर कहने लगी कि तुम अमीर हो, तुम्हारे इर्द गिर्द खूबसूरत लड़कियां होंगी, तालीम याफ्ता और नेक नाम, तुम उनमें से किसी को अपना सकते हो। मैंने कहा कि जो मेरे दिल को छू जाए वही मेरे नसीब की लड़की होती है, और तुम ही हो वो, जैसे मैंने दिल से चाहा था। तुम ही हो वो जिसके बारे में हर रात सोचता था। तुम ही हो वो जैसे मैंने मांगा वो हैरानी से मुझे देखने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर ऐसा से बोली कि एक बात बताओ, तुम्हें कभी मेरी पुरानी ज़िंदगी का ताना तो नहीं दोगे? एक बार तुम कभी मेरी पुरानी ज़िंदगी का ताना तो नहीं दोगे? मैंने उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए और कहा, जो मर्द असल मर्द होता है वो औरत के माजी से नहीं डरता, बल्कि उसके हाल का सहारा बनता है, उसकी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाता है। जो दुख उसने सहे होते हैं उन पर मरहम रखता है, और जो ज़ख्म वक्त ने दिए होते हैं उनको अपने प्यार से भरता है। उस दिन मैंने अपने चंद पुराने दोस्तों को बुलाया। उनमें से दो मस्जिद इमाम को जानते थे। हम चार गवाह बने और मैंने नूर से निकाह कर लिया। वो मेरी बीवी बन गई, और जो कल तक दुनिया की ठुकराई हुई थी आज मेरे निकाह में, मेरे दिल में, मेरे घर में थी। और मैंने कसम खाई कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा, उसका एहतराम करूँगा, उसे वो इज़्ज़त दूँगा जो उससे छीन ली गई थी। वक्त गुजरता गया, हमने नई ज़िंदगी शुरू की। मैंने उसे नौकरी नहीं करने दी। कहा कि तुमने काफ़ी बर्दाश्त किया, अब बस सुख जियो, तुम्हारे लिए सारा जहां मेरे कदमों में है। वो धीरे धीरे खुलने लगी थी, मुस्कराने लगी थी, और ज़िंदगी को अपना समझने लगी थी। हमें 3-4 साल हो चुके थे। वो साल जो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन साल थे, वो लम्हे जो मेरे कभी वो लम्हे जो मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर एक दिन जब मैं काम से वापस आया तो वो मेरे सामने आई और कहा कि मेरे साथ चले। मैं हैरान हुआ कि ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतनी संजीदा है। वो मुझे कमरे में ले गई और इशारा किया कि बेड पर देखो। जब मैंने नज़रें दौड़ाई तो वहाँ एक नन्हा सा वजूद सो रहा था। मेरा बेटा, हमारा बेटा, मेरी नस्ल, मेरी मोहब्बत का निशान। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा कि तुमने मुझे सब कुछ दे दिया जो मैंने कभी चाहा था। फिर वो मुझे किचन में ले गई और कहा कि आज मैंने अपने हाथ से बिरयानी बनाई है, तुम्हारे लिए, मेरी पसंद की। मैंने कहा कि मेरे लिए तुम्हारी हर चीज़ पसंद की है। लेकिन जब उसने अपने हाथों से मुझे पुलाव का नवाला खिलाया तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब सच हो गया। वो ख्वाब जो मैं हर रात सोते वक्त सोचता था, काश एक दिन ऐसा हो जिसमें मेरी पसंद की औरत मेरे साथ हो, मेरा बेटा हो, मेरा घर हो, मेरी मेरी खुशबू हो, मेरे कमरे हो, सुकून हो, मेरे दिल में मोहब्बत हो। उस दिन मैं मुकम्मल हो गया था, और मैं जानता था कि मैंने उसे सिर्फ बीवी नहीं बनाया था, मैंने उसे पनाह दी थी। वो पनाह जो सिर्फ निकाह दे सकता है, वो तहफ़्फ़ुज़ जो सिर्फ एक सच्चा मर्द दे सकता है, वो इज़्ज़त जो दुनिया छीन ले तो एक शोहर वापस दे सकता है। अब वो मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे की माँ थी, मेरे दिल का सुकून थी, मेरे रब का इनाम थी, और मेरी हर दुआ का जवाब थी। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।